ناظرین اکرام السلام علیکم. موسیٰ سعید بہاولپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ممبر سینٹرل کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور سرائیکی وسیب کا چیف آرگنائزر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ بہاولپور کا فاؤنڈر ممبر ہوں، فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں. تو بھٹو صاحب کے ساتھ مجھے ڈائریکٹ تو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کی جو سیکنڈ ٹیم اور سوشلسٹ ٹیم تھی اس کے ساتھ میرے بہت قریبی تعلقات رہے. تو شیخ محمد رشید صاحب اور ڈاکٹر مبشر حسن کے میں بہت قریب رہا. تو مجھے یہ واقعہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے سنایا. یہ واقعہ اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ چند روز پہلے جب عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر پاکستان نے، جب یہ بتایا کہ امریکی مجھے ہٹانا چاہتے ہیں اور میرے خلاف سازش کی گئی ہے، تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اپنے آپ کو لنک اپ کیا کہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو امریکیوں نے عدالتی فیصلے کے ذریعے سے معزول کروایا، اس طرح وہ انہوں نے بتایا. لیکن ساتھ ہی اس ہوپ کا بھی اظہار کیا اور اس حقیقت کا بھی اظہار کیا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ ایک بہت مختلف وہ ہے، یعنی اب وہ امریکہ جو ہے وہ اتنا کارساز نہیں ہے یا اس کا اتنا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ انہوں نے ایک بات کی. تو میں اس حوالے سے یہ واقعہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بہت سچ کہا. مجھے یہ واقعہ سنایا ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے، بلکہ ایک بار نہیں 2 بار سنایا. اس لیے میں اس پہ کنفرم ہوں اس واقعے سے کہ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا، جو کہ میں عمران خان صاحب کو اس حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اب تو یہ بہت زیادہ، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ پھر ہم ایک وقت ایسا لاتے ہیں جب کہ تمام چھپائی گئی چیزوں کو ہم بالکل نیکڈ سامنے لے آتے ہیں لوگوں کے. تو اب یہ کچھ ویسے ہی حالات ہیں کہ امریکہ کی تمام تر پوزیشنیں، یہ ایک تاریخ کا جبر کہہ لیجئے کہ تاریخ کا اتنا جبر ہے کہ 3.5 سال تک امریکہ کے لیے ڈو مور کرتے کرتے آخر عمران خان صاحب نے ڈو مور کرنے سے انکار کر دیا اور وہ میدان میں کھڑا ہو گیا. تو اب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے امریکیوں نے کوشش شروع کر دی. تو جیسا کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیم باہر گئی ہوئی ہے، میاں نواز شریف وغیرہ، ان سے رابطے ہوئے اور یہاں پر مولانا فضل الرحمان کو اور پی ٹی ایم کے ذریعے سے اور زرداری کے حوالے سے یہاں پر چینج لانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ واقعہ اس میں اصل میں یہ وہ واقعہ اس حوالے سے سنا رہا ہوں کہ واقعی امریکی بہت طاقتور تھے. ہمیں بھٹو صاحب کے زمانے میں لیفٹ کو مارا گیا اور بھٹو صاحب کے حکومت کے دور میں ہمیں ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پارٹی سے علیحدہ کیا گیا. تو یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ امریکی منصوبہ بندی کا حصہ تھا جو کہ ہمارا ہیرو بھی شاید نہیں سمجھ سکا تھا. وہ خود اس نے بہت سی تسلیم اعترافات بھی کیے اپنے FIM اسیسینیٹڈ میں. تو اس طرح کے وہ ہوئے کہ امریکیوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ہم لیفٹ کے لوگوں کو، جس میں کہ جے رحیم کو نکلنا پڑا، معراج احمد خان کو نکلنا پڑا اور خورشید حسن میر کو نکلنا پڑا. تو یہ بہت سب، اور ڈاکٹر مبشر کو بھی پھر علیحدہ ہونا پڑا. تو یہ سب بہت اہم واقعات ہیں. تو اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکٹر مبشر حسن کا یہ واقعہ جو کہ میں آپ کو تھوڑا سا تسلسل سے ہٹ گیا تھا اس کو دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں بھٹو صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پرائم منسٹر بھٹو کے پاس. تو اتوار کا دن تھا. تو بھٹو صاحب نے فون کیا امریکی ایمبیسیڈر کو اور کہا کہ ہم آ رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹر مبشر حسن کہتے ہیں کہ بغیر پروٹوکول کے بھٹو صاحب ساتھ بٹھا کر، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر بھٹو صاحب نے گاڑی ڈرائیو کی اور امریکی ایمبیسی چلے گئے. تو ایمبیسی کے مین گیٹ پر پروٹوکول افسر نے ہمیں ریسیو کیا اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور ڈاکٹر مبشر کو لے کر وہ مین گیٹ میں، جہاں پر پہلے سے بیٹھا ہوا امریکی ایمبیسیڈر
اپنے میز پر گنے لگائے ہوئے انہیں صاف کر رہا تھا، اس نے ہمیں ان کے سامنے لے گئے اور وہ اٹھ کر انہوں نے ہمیں ہاتھ نہیں ملایا، ہم ویسے ہی بیٹھ گئے۔ تو بیٹھتے ہی امریکی ایمبیسیڈر نے بھٹو صاحب سے کہا کہ مسٹر بھٹو، یہ اس کو نکالو، اشارہ کر کے کہا کہ یہ ڈاکٹر مبشر کو نکالو، یہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے۔ اور پھر وہ مفادات کے اس نے حوالے دیے کہ فلاں 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 بات۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ باتیں تو میں نے صرف ذوالفقار علی بھٹو سے کی تھی، کہ یہ ان تک کیسے پہنچی۔ بہت ممکن ہے کہ ان کا کوئی خفیہ میکینزم ہو، اور یہ بھی ایک گنجائش رکھی جا سکتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود یہ بات بتا دی ہو۔ تو لیکن زیادہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک خفیہ نظام موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اس نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے کچھ 1.5-2 مہینے بعد میں گیا ہوا تھا باہر کے دورے پر، کہ میں قاہرہ میں تھا، کہ مجھے افضل سعید خان کا فون آیا۔ افضل سعید خان نے کہا کہ بھٹو، پرائم منسٹر بھٹو پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مبشر حسن تم کون سا پورٹ فولیو لوگے۔ تو میں سمجھ گیا کہ بھٹو صاحب اب مجھے جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے کہ وہ امریکی ایمبیسیڈر کا حکم جو پہنچا دیا گیا تھا، بھٹو صاحب سے کہا تھا میرے سامنے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو ڈاکٹر مبشر حسن کو لے گئے تھے، تو وہ امریکی ایمبیسیڈر نے ہی کہا ہوگا کہ ڈاکٹر مبشر کو لے آؤ۔ اور پھر یہ بھی بات بہت پاسبل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنے قریبی دوست ڈاکٹر مبشر حسن کو اعتماد میں لینے کے لیے، اپنی مجبوریاں بتانے کے لیے، کہ ایک امریکی گماشتہ سیٹ اپ میں پاکستان کا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کتنا بے بس ہے، کہ وہ تو اس کو رکھنا چاہتا تھا، لیکن امریکی جو تھے وہ ڈاکٹر مبشر حسن کو پاکستان کا وزیر خزانہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ڈاکٹر مبشر حسن جو ہے وہ پاکستان کو آزاد بنیادیں فراہم کر رہا تھا، پاکستان کو آزاد بنیادیں فراہم کر رہا تھا مالی حوالے سے۔ تو اس حوالے سے وہ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے افضل سعید خان کا ٹیلی فون آیا۔ تو افضل سعید خان جو تھے یہ ذوالفقار علی بھٹو کے پرنسپل سیکریٹری تھے، جیسے کہ اعظم خان پرنسپل سیکریٹری ہیں اپنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے، اسی طرح وہ یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کی بیوی کا بھانجا تھا۔ اور بھٹو صاحب نے FIM اسیسینیٹڈ میں 3 جگہ اس کا ذکر کیا کہ یہ امریکی CIA کے لیے کام کرتا تھا، اس کا آدمی تھا۔ تو میں یہ ایک بات آپ سے اس میں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب مجھے فون آیا افضل سعید خان کا، تو میں سمجھ گیا کہ بھٹو صاحب مجھے اب فنانس یہ جو پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی وزارت لوگے، تو میں یہ سمجھ گیا کہ وزارت خزانے کے علاوہ کوئی بھی۔ تو میں بھٹو صاحب کی پوزیشن کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا تھا امریکیوں کے سامنے، پاکستان کے مالکوں کے سامنے، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب راوی ہیں کہ جب کیبنٹ توڑ دی گئی، نئی کیبنٹ کا حلف اٹھایا گیا، تو اس میں موجود نہیں تھا، اور میری چیئر لگائی گئی تھی، اور اس چیئر کو اس وقت پھر ہٹایا گیا، جب وہ ٹائم مکمل ہو گیا، میں نہیں گیا تو ہٹایا گیا۔ تو اس طرح پھر یہ آؤٹ ہو گئے، اور پھر وہ سیکریٹری جنرل پارٹی کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن وہ کوئی آفیشیل عہدہ ان کے پاس نہیں انہوں نے رکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ اس وقت کا ہے، کتنا خوفناک واقعہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ واقعات آنے نہیں دیے گئے، یہ میں نے سوشل میڈیا پر میں لایا پہلے، لیکن اس کو کوئی یہ توجہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن ایک ریکارڈ کا حصہ تو بننا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو اب آپ دیکھیں 3.5 سال تک امریکہ کے لیے بہت زیادہ ڈو مور کرتے آئے، لیکن پھر آخر عمران خان صاحب نے یہ محسوس کیا، اور وہ جب انہوں نے ڈو مور کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں امریکیوں کی پالیسی وہی ہے جو اس زمانے سے، یعنی انڈر پریشر، انگوٹھے کے نیچے لا کر کام کرنا، اخلاق و محبت سے کام نہیں کرنا، انگوٹھے کے نیچے۔ اب جو بائیڈن نے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوا انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو ٹیلی فون ہی نہیں کیا۔ تو میں یہ بات اب آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پر کیونکہ اس کے سیٹ اپ میں، گماشتہ سیٹ اپ میں امریکی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر جو رولنگ فورسز ہیں، اوپر کے لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، وہ امریکی اشاروں کو دیکھتے رہے ہیں۔ تو لیکن آج ہم یہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، آج حالات
بدل گئے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ بھی آ گیا ہے، اور انوینشن جو ہیں یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، ہڈن فورسز جو ہوتی ہیں تبدیلی کی، وہ یہی تو ہوتی ہیں. تو اس پر جو ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر ایک اور بات بھی تو ہو گئی کہ پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ تعمیر کروانے میں امریکیوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق بہت کام کیا، اپنی ضرورتوں کے مطابق، اس لیے کہ ان کی ضرورت کیا تھی. یہاں پہ مولویوں کو بھی بہت پالا. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی ضرورت یہ تھی کہ سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنا. تو وہ بڑھتے ہوئے اثرات کو روکنے کے لیے پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو تعمیر کیا گیا تھا. اب انہیں یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن جو ہے یہ چین کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتا. پھر جب سوویت یونین نہیں رہا تو اور انڈیا کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن گئی ہے، تو پھر وہ پاکستان کو اس پہلے والی حالت پہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن پر رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ اس کے لیے وہ بہت کوشش کرتے آ رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے اچھا کیا کہ انہوں نے، جو کہ اگرچہ وہ ماضی میں تو بہت تلخ باتیں کرتے رہے ہمارے فوجی انسٹیٹیوشن کے خلاف، لیکن آج وہ بڑی پازیٹیو باتیں اور ریئل باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو مضبوط ہی رہنا چاہیے، اس کو کمزور نہیں کیا جانا چاہیے. جبکہ امریکی چاہتے ہیں کہ اس کے سائز کو کم کر دیا جائے اور بہت ہی کم کر دیا جائے. تو ناظرین کرام، یہ ایک آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو کہ جنہوں نے ایک کوشش کی. اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے میرے جیسے سوشلسٹ ورکرز کو کافی مارا اس کے دور میں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کی ایک قومی آزادی کا ایک جذبہ تھا. پاکستان کو وہ امریکی تسلط سے نکالنا چاہتا تھا. ناظرین کرام، ذوالفقار علی بھٹو کا میں یہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا جو مجھ تک پہنچا ہے. جناب جاوید اقبال معظم، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں، کہ ان کے حوالے سے کہ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ ایک اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کہ برڈ کے پروں کے نیچے سے انڈے اس انداز میں نکال لے کہ وہ برڈ کو پتہ نہ چلے کہ میرے پروں کے نیچے سے انڈے نکالے جا رہے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو اصل میں اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے کام کر رہے تھے کہ پاکستان کو انہوں نے بنیادیں فراہم کی، اسٹیل مل دیا، نیوکلیر اس کا وہ دیا، اس کے لیے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، جو کہ امریکہ کے لیے یہ ناگزیر بن گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نہ صرف ریموو کیا جائے بلکہ وہ اسے فیوچر کے خدشات سے بچنے کے لیے بھٹو صاحب کو عدالت کے ذریعے سے ان کو پھانسی لگوا دی گئی ضیاء الحق کے زمانے میں. پھر ضیاء الحق کے ساتھ بھی تو یہی کچھ سلوک کیا گیا کہ ضیاء الحق ڈو مور کرتا رہا، امریکہ کے لیے جہاد افغانستان کروایا اور بہت کام کرتا رہا. لیکن پھر جب بعد میں جہاد افغانستان مکمل ہو گیا تو پھر اب امریکیوں کو ضرورت نہیں تھی. ضیاء الحق سمجھتے تھے کہ اب میری ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب مجھے ریموو کر دیں گے. اسی طرح مولویوں کو بہت پالا. تو آج وہ مولوی جو کہ بہت پسندیدہ لیڈر تھے امریکہ کے لیے جہاد افغانستان کے دوران، وہ آج دیکھیں کہ ان کو آج وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کیا کچھ امریکہ نے کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ دیکھیں کہ حافظ سعید کے بارے میں، مولانا مسعود اظہر کے بارے میں، جو دونوں جنگجو لیڈر تھے، جہاد کے لیڈر تھے، مجاہد تھے، اور یہ امریکہ کے لیے خوب کام کرتے رہے. اس وقت یہ ان کے ہیرو تھے. لیکن جب جہاد مکمل ہو گیا تو پھر یہ انتہا پسند، دہشت گرد اور یہ بن گئے. تو اس کے لیے پھر ان کے لیے سلامتی کونسل کے ذریعے سینکشنز لگوانے کی کوشش کی، جو کہ پھر چین نے، جس چین کو کہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر برا، دہریہ، کافر، کمیونسٹ کہتے رہے، اسی چین نے ان کو اپنی ضرورتوں کے حوالے سے ان کے لیے ویٹو کیا اور ان کی زندگیاں بچائیں. ناظرین کرام، عمران خان صاحب یہ پاکستان کی ضرورت کے حوالے سے جیسے ابھر کر سامنے آئے ہیں، تو خدا کرے ویسے معلوم بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب پہلے والا زمانہ نہیں رہا، اس لیے کہ اب سی پیک کے حوالے سے کچھ اور قوتیں بھی موجود ہیں، اور خود ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اس میں بھی یہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ہونا چاہیے. اور یہی تاریخ کا جبر ہے جس نے کہ ہمارے ہیرو پاکستان کے ایک بہت بڑے حلقے کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو ایک صحیح سمت
یہ حالات کا جبر ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF کے ہدایات کے مطابق اسے ڈی آرگنائز اس کو وہ کرنے والا وہ جو ہے وہ چند ہی مہینوں بعد جو ہے وہ لپک کر اسٹینڈ لے رہا ہے کہ مجھے ہٹانے کے لیے سازش مکمل کی گئی ہے. یہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل اسی کے بارے میں کہ یہ جو ہے ووٹ آف اپنا عدم اعتماد کی تحریک کو جو ناکام بنایا گیا ہے ایک رولنگ کے ذریعے سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی میں، تو اس کے لیے کل ایک سماعت کر رہی ہے. تو مجھ سے میرے ایک دوست نے ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. میں نے کہا جی یہ اب طاقتوں کا امتحان ہے. اصل میں بات ہمارے ہاں تو وہ ہے، لیکن طاقتیں بہرحال پھر بھی میٹر کرتی ہیں. تو امریکہ تو چاہے گا کہ وہ راؤنڈ نہ ہارے، تو اس کے لیے اس کی کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ایک فیصلہ سامنے آ جائے، کہ اس کی خواہش ہوگی کہ یہ ایک فیصلہ سامنے آ جائے کہ یہ جو کارروائی اسمبلی کی ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کو کال عدم قرار دینے کی، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دلوا دیا جائے. تو یہ اس حوالے سے اس کے امکانات بہت موجود ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان کے اندر بھی اب عوامی رائے عامہ کا اتنا زبردست ایک ابھار آیا ہے جو کہ عمران خان کی فیور میں ہے، تو اس کے لیے اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو کہ ہماری تاریخ کا ماخذ قرار پا سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کہ اگر میری باتیں آپ کو پسند آئیں اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام تک پہنچیں، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، اور میرے وائس آف پیپلز کے جو ہے یوٹیوب چینل کے اس کے تو آپ سبسکرائب کیجیے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اور بھی ایسے تاریخی واقعات جو کہ عوام میں عام نہیں ہو سکے وہ بھی پیش کرتا رہوں گا، اور انالیسس بھی پیش کرتا رہوں گا. خدا حافظ.